بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قرآن پاک کی تلاوت تو یقیناً ہر مسلمان کرتا ہے اور نماز کے اندر بھی قرآن ہی کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اسی قرآن پاک کے اندر کتنے راز چھپے ہیں یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک میں چھپے ایسے رازوں کے بارے میں بتائیں گے جو قرآن پاک نے تو 1400 سال پہلے بیان فرمائے تھے، لیکن جدید دور کی سائنس نے ان رازوں سے اب جا کر پردہ اٹھایا ہے۔ یہ سائنسی انکشافات کیا ہیں اور قرآن پاک میں ان کے بارے میں کیا حقائق بیان ہوئے ہیں، اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے جو کہ آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ بھی کرے گی، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، یوں تو قرآن مجید ہر دور میں ایک معجزہ ہے، لیکن سائنس کے جدید دور میں قرآنی اعجاز نئے اسلوب میں نکھر کر سامنے آ گیا ہے۔ جو سائنسی علم و حکمت میں اضافہ ہو رہا ہے، قرآن مجید کی فہم کے افق مزید واضح ہو رہے ہیں۔ سائنس اور فلسفے کا طالب علم جب اس دور میں قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو آیات قرآنی اس انداز میں ہم کلام ہوتی ہے گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ بہت سی باتیں 1500 سال قبل بیان کر دی گئی ہیں، لیکن اس لیے سمجھ میں نہ آ سکیں کہ انسان کی فہم اور اس کی تحقیق و تفتیش کا درجہ اس فہم و بصیرت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت سی باتیں جو آج ہمارے لیے محض جدید انکشافات ہیں اور گزشتہ 1.5 صدی پہلے انسان کو ان کی ہوا بھی نہ لگی تھی، مگر قرآن مجید میں انتہائی صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔ لیکن افسوس کہ غیر مسلم یہ بات نہیں سوچتے کہ کیا یہ اس بات کا کھلا ثبوت نہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کی حقانیت کی نہ ختم ہونے والی شہادت ہے۔ دوستو، دنیا میں قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو آج سے 1500 سال پہلے انسان کو مطالعہ کائنات، علم، حکمت اور قرأت و کتابت کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ آج سے 1400 سال قبل صحرائے عرب میں نہ کوئی کتاب تھی، نہ مصنف، نہ صاحب علم اور نہ پڑھنے لکھنے کا رواج۔ بعض حضرات کے بقول اس وقت سارے عرب میں ایسے افراد کی تعداد تقریباً 2 درجن تھی جو اپنا نام یا خط لکھ سکتے تھے، مگر حیرت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو اس طرح سے اقرأ باسمی، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ فطرت اور کائنات کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے والوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں متقی، کہیں صاحب ایمان و یقین، کہیں اصحاب فکر و دانش، کہیں عالم اور کہیں اصحاب تدبر و حکمت قرار دیا ہے۔ دوستو، قابل غور بات یہ ہے کہ کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی، فلسفی یا حکیم نے مطالعہ کائنات کی طرف اس قدر زوردار انداز میں توجہ دلائی تھی؟ کیا کوئی شخص کسی ایسی بات کی دعوت دے سکتا ہے جس کی اہمیت کا انکشاف 1200-1300 سال بعد ہونا ہو؟ آج سے 1500 سال پہلے کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کائنات ابتدا میں دھواں ہی دھواں تھی اور اس میں سے اجرام فلکی پیدا کیے گئے۔ دوستو، جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات کی تشکیل ایسے گیسی مادے سے ہوئی تھی جو ہائیڈروجن اور ہیلیم کی اس مقدار سے مرکب تھا اور آہستہ آہستہ گردش کر رہا تھا۔ یہ انجام کار متعدد ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اس دور کے سائنسدانوں نے اس دھوئیں کو اب بھی دیکھا ہے اور مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس سے آج تک ستارے بن رہے ہیں۔ دوستو، ذرا سوچئے کہ 1500 سال قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا علم عطا فرمایا اور ایسے متعدد راز بیان فرمائے جن کا انکشاف سائنس نے صدیوں بعد کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان و زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ دوستو، مورس بقائی لکھتا ہے کائنات کی ابتدائی مرحلے میں دخان یعنی دھوئیں کی موجودگی جس کا حوالہ قرآن مجید میں موجود ہے اور جس سے مراد مادے کی زیادہ تر گیسی حالت ہے، صریحاً اس ابتدائی صدی کے تصور سے مطابقت رکھتا ہے جو جدید سائنس نے پیش کیا ہے۔ دوستو، یہی نہیں بلکہ قرآن پاک میں بہت سے راز آج سے 1400 سال پہلے بیان ہو چکے تھے جن کا انکشاف آج کے دور میں سائنسدانوں نے کیا ہے۔ مثال کے طور پر سائنس نے اب جا کر یہ انکشاف کیا ہے کہ تمام نباتات میں بھی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، ان میں ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے۔
مگر یہ بات اس زمانے میں کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا کسی شخص کو بھی معلوم نہ تھی، لیکن قرآن مجید میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی تھی۔ بس ہم نے زمین میں پودے اور نباتات کے اچھے جوڑے لگائے، اور دوسری جگہ فرمایا اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ دوستو، دور جدید میں سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ جب پانی نباتات پر ڈالا جائے تو نباتات میں ایک سبز مادہ پیدا ہوتا ہے جسے انگریزی میں کلوروفل کہتے ہیں۔ یہی وہ مادہ ہے جس کے ذریعے سے نباتات میں دانے اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی کو بھی معلوم نہ تھی، لیکن رب نے ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے نباتات میں سے ہر چیز پیدا کی اور اس میں سبز مادہ پیدا کیا جس کے ذریعے سے ہم دانوں کے ڈھیر پیدا کر لیتے ہیں۔ دوستو، ایک اور قرآنی راز ملاحظہ فرمائیں۔ دور جدید کے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ پانی تمام جاندار خلیات کا جزو اعظم ہے۔ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ جب کسی دوسرے سیارے پر زندگی کے امکان پر بحث کی جاتی ہے تو سب سے پہلا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وہاں حیات قائم رکھنے کے لیے کافی مقدار میں پانی موجود ہے؟ جرمنی کا ایک جیولوجسٹ ابراہیم ورنر 1750 سے 1871 تک کی تمام تبدیلیاں پانی ہی کی طرف منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پہاڑوں کی تعمیر پانی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ دوستو، آج سے 14 صدیاں پہلے قرآن مجید نازل ہوا۔ کسی شخص کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ زندگی کی ابتدا پانی ہی سے ہوئی، لیکن قرآن مجید میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے 1500 سال پہلے انسان کو یہ علم نہ تھا کہ سمندر میں کچھ موجیں سطحی ہوتی ہیں اور کچھ موجیں اس کے نیچے ہوتی ہیں۔ تہ بتہ موجوں کا یہ تصور بہت بعد کی دریافت ہے۔ لوگوں کے علم میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرے ہیں۔ یہ اندھیرے بھی اسی طرح تہ بتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو جگنوؤں کی طرح روشنی عطا کر کے ان اندھیروں میں روشنی کا انتظام کیا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے تصور میں یہ بات بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ایک موج اوپر سے آنے والی روشنی کی کرن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی روشنی زائل کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سورج کی روشنی سمندر کی گہرائی تک پہنچتے پہنچتے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بادل سورج کی بعض شعاعیں زمین تک آنے سے روک دیتے ہیں۔ دوستو، یہ سب اسرار اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں بیان کر دیے، اور وہ بھی آج سے 1500 سال پہلے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے، جسے اللہ نور نہ بخشے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ دوستو، یاد رکھیں، قرآن مجید وحی الہی ہے، اس میں حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ دراصل آج کے دور میں سائنسدان اپنے نظریات میں قرآنی حقائق سے قریب تر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ حقائق قرآن مجید کی صداقت کا ثبوت نہیں، بلکہ یہ سائنسدانوں کی صداقت پر دلیل ہے۔ قرآن مجید کی تمام الہیات ہماری داد و تحسین کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ تو وہیں رہیں گے جہاں یہ 1500 سال قبل تھے۔ حکماء اور سائنسدانوں کی عقلوں پر پردے پڑیں یا یہ پردے کچھ سرک جائیں، حقائق قرآنیہ اور صداقت ایمانیات میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ دوستو، اس کائنات میں ایک طرف کئی کہکشاں، ستاروں کی بے کراں مسافتیں اور توانائی کی بے شمار لہریں ہیں، اور دوسری طرف مہین برقی ذرات اور بنیادی عناصر مثلاً بیریلیم، سوڈیم، کرومیم ہیں، جن سے اشیاء کی تشکیل ہوئی۔ انہی سے زمین بنی اور انہی سے سورج، چاند اور کواکب تیار ہوئے۔ دوستو، رب کا کمال تخلیق دیکھنا ہو تو اونٹ اور ہاتھی کو نہ دیکھیے، بلکہ باریک، رنگین اور اڑتی ہوئی مکھیاں دیکھیے، جو پھولوں اور پھلوں کے پاس منڈلاتی نظر آتی ہیں۔ ان کی نہ ٹانگیں نظر آتی ہیں، نہ منہ اور نہ سر، اس کے باوجود ہر لحاظ سے مکمل ہوتی ہیں۔ یہی کیفیت کائنات کے ان مہین ذات کی ہے کہ جو چھوٹے ہونے کے باوجود تخلیق کا شاہکار ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات میں ایسے ایسے راز پوشیدہ ہیں کہ جن سے انسان واقف نہیں ہے، اور ان تخلیات میں سے جن رازوں تک آج کی سائنس کی رسائی ہو رہی ہے، وہ راز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیے ہیں۔
दोस्तों, अगर यूं कहा जाए कि साइंस के अक्सर उलूम कुरान पाक ही की तालीमात के मरहून मिन्नत हैं तो गलत ना होगा। साइंस के इंकशाफात से यूं मालूम होता है जैसे कुरानी तालीमात ही से ये उलूम अखज़ किए गए हैं। हम आपको कुरान पाक के जिन राज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं, उनको जानने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि साइंस तो बग़ैर कुरानी उलूम के जैसे लंगड़ी लूली होकर रह जाएगी। मशहूर माहिर तिबियात और नोबेल इनाम याफ्ता अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक भी साइंस मज़हब इस्लाम के बग़ैर लंगड़ा है और साइंस के बग़ैर कुरान मजीद के अहकामात सब को समझाने मुश्किल हैं। दोस्तों, याद रखें, कुरान साइंस की किताब नहीं बल्कि ये निशानियाँ यानी आयात की किताब है। मुहक्किकीन के नज़दीक कुरान मजीद में 6636 आयात हैं, जिनमें 1000 से ज़्यादा साइंस के मुताल्लिक हैं, यानी उनमें साइंसी मालूमात मौजूद हैं। आइए आपको चंद कुरानी राज़ों से और साइंसी इंकशाफात के बारे में बताते हैं, ज़रा तवज्जो से मुलाहिज़ा कीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं कायनात की तख्लीक बिग बैंग के हवाले से। फ़ल्की तबियात के माहिरीन इब्तदाए कायनात की वजाहत एक ऐसे मज़र के ज़रिए करते हैं जिसे वसी तौर पर कबूल किया जाता है और जिसका जाना पहचाना नाम बिग बैंग यानी अजीम धमाका है। बिग बैंग के सबूत में गुज़श्ता कई अशरों के दौरान मुशाहिदात व तजर्बात के ज़रिए माहिरीन फ़ल्कियात व फ़ल्की तबियात की जमा करदा मालूमात मौजूद हैं। बिग बैंग के मुताबिक इब्तदा में ये सारी कायनात एक बड़ी कमीत की शक्ल में थी, जिसे प्राइमरी नेब्यूला भी कहते हैं। फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। फिर ये कहकशाएँ तकसीम होकर सितारों, सैयारों, सूरज, चाँद वगैरह की सूरत में आईं। कायनात की इब्तदा इस कदर मुनफरिद और अछूती थी कि इत्तफाक से उसके वजूद में आने का एहतमाल सिफर यानी कुछ भी नहीं था। जबकि कुरान पाक की आयात में इब्तदाए कायनात के मुताल्लिक यूं बताया गया है, और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और ज़मीन सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उनको फाड़ कर जुदा कर दिया। दोस्तों, इस कुरानी आयत और बिग बैंग के दरमियान हैरत अंगेज़ मुमासलत से इनकार मुमकिन ही नहीं। अलबत्ता यह हकीकत है कि एक किताब जो आज से 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में ज़ाहिर हुई, वो अपने अंदर ऐसी गैर मामूली साइंसी हकीकत और राज लिए हुए है जो आज के साइंसदानों के लिए भी नाकाबिले यकीन है। लेकिन इस मुक़द्दस किताब की हकानियत को झुटलाया नहीं जा सकता, जो इस मुक़द्दस किताब यानी कुरान पाक की हकानियत से रोशनास हो जाता है, फिर वो इस पर ईमान लाए बगैर रह नहीं सकते। दोस्तों, बिग बैंग के अलावा 1925 में अमरीकी माहिर तिबियात एड्रोन हबल ने इस अमर का मुशाहिदाती सबूत फराहम किया कि तमाम कहकशाएँ एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब यह है कि कायनात फैल रही है, और ये बात आज मुसल्लमा साइंसी हक़ाइक़ में शामिल है। जबकि कुरान पाक में कायनात की फितरत और ख़ासियत के हवाले से सदियों पहले ही यूं इरशाद हो चुका है, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के ज़रिए से बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वुसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। दोस्तों, इस आयत में अरबी लफ्ज़ मौसिऊन का सही तर्जमा हम वुसअत और फैलाव देते जा रहे हैं बनता है, और ये एक ऐसी कायनात की तरफ इशारा करता है जिसकी वुसअतें मुसलसल फैलती जा रही हों। असर हाज़िर का मशहूर तरीन फ़ल्की तिबियात दान स्टीफ़न हॉकिंग अपनी तसनीफ़ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखता है कि ये कायनात फैल रही है। लेकिन दोस्तों, कुरान पाक ने कायनात के फैलने को इस वक्त बयान फरमा दिया था जब इंसान ने दूरबीन तक ईजाद नहीं की थी। इसके बावजूद मुतशक्किक ज़हन रखने वाले बाज़ लोग ये कह सकते हैं कि कुरान पाक में फ़ल्कियाती हक़ाइक़ का मौजूद होना कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं। दोस्तों, फ़ल्कियात के अलावा दीगर साइंसी उलूम के अक्सर इंकशाफात भी ऐसे हैं जिनका तज़किरा कुरान पाक 1400 साल पहले ही कर चुका है। बात की जाए उलूम नबातात में पौधों में नर और मादा के नज़रिए की, तो पुराने ज़माने के इंसान को ये मालूम नहीं था कि पौधों में भी जानवरों की तरह नर और मादा होते हैं। अलबत्ता जदीद नबातियात ये बताती है कि हर पौधे की नर और मादा सिन्फ होती है, हत्ता कि वो पौधे जो एक सिन्फी यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं उनमें भी नर और मादा के इम्तियाजी अज्जा यकजा होते हैं। जबकि कुरान मजीद की आयात में ये बात सदियों पहले यूं बयान हो चुकी है, और हमने आसमान से पानी बरसाया और उसमें हमने मुख्तलिफ इक़साम के पौधों के जोड़े पैदा किए जो एक दूसरे से जुदा होते हैं। इसी तरह फलों में नर और मादा का फ़र्क कुरान में यूं बयान किया है, उसने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए। दोस्तों, बात की जाए आला दर्जे के पौधों में नस्ल खेज़ी की, तो याद रहे कि आखिरी पैदावार उनके फल होते हैं।
फल से पहले फूल का मरहला होता है, जिसमें नर और मादा आज़ा यानी स्टीमेंस और ओव्यूल्स होते हैं। जब कोई जरदाना, जिसे पोलन कहते हैं, किसी फूल तक पहुंचता है, तभी वो फूल बारावर होकर फल में बदलने के काबिल होता है, यहाँ तक कि फल पक जाता है। इस पौधे की अगली नस्ल को जन्म देने वाले बीज से लैस होकर तैयार हो जाता है। लिहाजा तमाम फल इस अमर का पता देते हैं कि पौधों में भी नर और मादा आज़ा होते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कुरान पाक भी पहले बयान फरमा चुका है। पौधों की बाज़ अनवा में गैर बारावर फूलों से भी फल बन सकते हैं, जिन्हें मजमूई तौर पर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। इनमें केले के अलावा अनानास, इंजीर, माल्टा और अंगूर वगैरह की बाज़ इकसाम शामिल हैं। इन पौधों में भी बहुत वाज़ेह सिनफ़ी खसूसियात मौजूद होती हैं, क्योंकि इरशाद बारी ताला है, और हर चीज़ के हमने जोड़े बनाए हैं। इस आयत मुबारका में हर चीज़ के जोड़ों की शक्ल में होने पर जोर दिया गया है। इंसानों, जानवरों, फलों और पौधों के अलावा बहुत मुमकिन है कि ये आयत मुबारका बिजली की तरफ भी इशारा कर रही हो, जिसमें एटम मनफी बार वाले इलेक्ट्रॉनों और मस्बत बार वाले मरकज़े पर मुश्तमिल होते हैं। इनके अलावा और भी बहुत से जोड़े हो सकते हैं। जैसा कि इरशाद है, पाक है वो ज़ात जिसने जुमला इकसाम के जोड़े पैदा किए, खा वो ज़मीन की नबातात में से हों या ख़ुद उनकी अपनी जिन्स यानी नौ इंसानी में से, या उन इशिया में से जिनको ये जानते तक नहीं। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि हर चीज़ जोड़ों की शक्ल में पैदा की गई है, जिनमें वो चीज़ें भी शामिल हैं जिन्हें आज का इंसान नहीं जानता, और हो सकता है कि आने वाले कल में उन्हें दरियाफ्त कर ले। दोस्तों, अब बात करते हैं ज़ूऑलॉजी यानी अलूम हैवानियात के बारे में। याद रहे कि जानवरों और परिंदों में मुआशरे का वजूद कुरान पाक में सदियों पहले यूं बयान हुआ है, ज़मीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में परों से उड़ने वाले किसी परिंदे को देख लो, ये सब तुम्हारी तरह के मुआशरों में रहते हैं। साइंसी तहकीक से सदियों बाद साबित हुआ है कि जानवर और परिंदे भी मुआशरों की शक्ल में रहते हैं। मतलब ये कि इनमें भी एक इज्तमाई नज़्म व ज़ब्त होता है, वो मिलजुल कर रहते हैं और काम भी करते हैं। और उलूम हैवानियात में जानवरों की ग्रोह बंदी बड़ी तफसील से बयान हुई है। अलबत्ता जानवरों के मुआशरे यानी कम्युनिटी की बात तो कुरान पाक में पहले से बयान हो चुकी है। इसके अलावा परिंदों की परवाज़ के हवाले से इरशाद है, क्या उन लोगों ने कभी परिंदों को नहीं देखा कि फ़िज़ाए आसमानी में किस तरह मुसख्खर हैं? अल्लाह ताला के सिवा किसने उनको थाम रखा है? इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। एक और आयत मुबारका में परिंदों पर कुछ इस अंदाज से बात की गई है, ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाते और सुकेड़ते नहीं देखते। रहमान के सिवा कोई नहीं जो इन्हें थामे हुए हो, वही हर चीज़ का निगहबान है। दोस्तों, इन आयात रब्बानी में इस पर जोर दिया गया है कि परिंदों के तर्ज अमल का मुकम्मल इन्हसार इन्हीं कवानीन पर है जिन्हें अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया है, जिन्हें हम कवानीन फितरत के नाम से जानते हैं। अलबत्ता अब जदीद साइंसी मालूमात से साबित हो चुका है कि बाज़ परिंदों में परवाज़ की बेमिसल और बेऐब सलाहियत का ताल्लुक इस वसीतर और मजमूई मनसूबा बंदी से है जो उनकी हरकत व सकनात से मुताल्लिक है। मसलन हज़ारों मील दूर तक नकल मकानी करने वाले परिंदों की जीनियाती रमूज़ में उनके सफ़र तमाम की तफसीलात और जिज़ियात मौजूद होती हैं, जो उन परिंदों को इस काबिल बनाती हैं कि वो नहायत कम उम्री में भी लंबे सफ़र के किसी तजर्बे के बग़ैर, किसी रहनुमा के बग़ैर हज़ारों मील का फ़ासला तय कर लें और पेचीदा रास्तों से परवाज़ करते चले जाएं। बात सिर्फ सफ़र की यकतरफ़ा तकमील पर ही ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि वो एक मखसूस तारीख़ पर अपने आर्जी मस्कन से परवाज़ करते हैं और हज़ारों मील वापसी का सफ़र करके एक बार फिर अपने घोंसलों तक बिल्कुल ठीक ठाक जा पहुँचते हैं। दोस्तों, प्रोफेसर हैम्बर्गर ने अपनी किताब पावर एंड फ्रेजिलिटी में मटन बर्ड नामी एक परिंदे की मिसाल दी है जो बहरुल काहिल के इलाकों में पाया जाता है। नकल मकानी करने वाला ये परिंदा 24,000 किलोमीटर का फासला 8 की शक्ल में चक्कर लगाकर तय करता है। ये अपना सफ़र 6 माह में पूरा करता है और मकाम इब्तदा तक ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते की ताख़ीर से वापस पहुंच जाता है। ऐसे किसी सफ़र के लिए पेचीदा मालूमात का होना ज़रूरी है जो इस परिंदे के आसाबी खलियात में महफूज होनी चाहिए, यानी एक बाज़ाब्ता प्रोग्राम की शक्ल में परिंदे के जिस्म में मौजूद और हमा वक्त दस्तयाब होती हैं।
اگر پرندے میں کوئی پروگرام ہے تو کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اسے تشکیل دینے والا کوئی پروگرامر بھی یقیناً ہے، اور یہ پروگرامر یقیناً خالق کائنات ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان میں ایسی نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیوں کے بارے میں جان کر انسان بے ساختہ سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے۔ دوستو، اگلے جس قرآنی راز اور سائنسی انکشاف کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شہد کی مکھی اور اس کی مہارت کے حوالے سے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی چھتریوں پر اپنے چھتے بنائے اور ہر طرح کے پھولوں کا رس چوسے اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ دوستو، شہد کی مکھی کے بارے میں سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے، آئیے یہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وان فرش نے شہد کی مکھیوں کے طرز عمل اور ان میں رابطہ و ابلاغ کی تحقیق پر 1973 میں نوبل انعام حاصل کیا تھا۔ اس تحقیق کے مطابق شہد کی کسی مکھی کو جب کوئی نیا باغ یا پھول دکھائی دیتا ہے تو وہ اپنے چھتے میں واپس جاتی ہے اور اپنی ساتھی شہد کی مکھیوں کو اس مقام کا ٹھیک سمت اور وہاں پہنچنے والے راستے کے مفصل نقشے سے آگاہ کرتی ہے۔ شہد کی مکھی پیغام رسانی کا یہ کام خاص طرح کی جسمانی حرکات سے لیتی ہے جنہیں شہد کی مکھی کا رقص اور انگریزی میں بی ڈانس کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عام معنوں والا رقص نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد شہد کی کارکن مکھیوں کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ پھول کس سمت ہیں اور وہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں کس انداز سے پرواز کرنا ہوگی۔ شہد کی مکھی کے بارے میں یہ ساری معلومات جدید فوٹوگرافی اور دیگر پیچیدہ مشاہداتی ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں، لیکن غور فرمائیں کہ بیان کی گئی آیات مبارکہ میں قرآن عظیم الشان نے کتنی صراحت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو خاص طرح کی مہارت عطا فرمائی ہے جس سے لیس ہو کر وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے تلاش کر لیتی ہے۔ دوستو، ایک اور توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ میں شہد کی مکھی کے لیے جو صنف استعمال کی گئی ہے وہ مادہ کی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غذا کی تلاش میں نکلنے والی شہد کی مکھی مادہ ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر سپاہی یا کارکن شہد کی مکھی بھی مادہ ہی ہوتی ہے۔ دوستو، شہد کی مکھی کے علاوہ قرآن پاک میں ایک اور مثال چیونٹیوں کی بیان ہوئی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سلیمان کے لیے جن اور انسان اور پرندوں کے لیے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ ماضی میں بعض لوگوں نے قرآن پاک میں چیونٹیوں کا بیان کیا گیا مکالمہ دیکھ کر اس پر نکتہ چینی کی ہو اور کہا ہو کہ چیونٹیاں تو صرف کہانیوں کی کتابوں ہی میں باتیں کرتی ہیں۔ البتہ حالیہ برسوں کے دوران ہمیں چیونٹیوں کی طرز حیات، باہمی روابط اور پیچیدہ معلومات کے تبادلے کے حوالے سے بہت کچھ علم ہو چکا ہے۔ یہ معلومات دور جدید سے پہلے کے انسانوں کو حاصل نہ تھیں۔ تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ وہ جانور یا حشرات، کیڑے مکوڑے جن کا طرز حیات انسانی معاشرت سے غیر معمولی مماثلت رکھتا ہے وہ چیونٹیاں ہی ہیں۔ ان کی تصدیق چیونٹیوں کے بارے میں ہونے والی حالیہ دریافتوں سے ہوتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق چیونٹیاں بھی اپنے مردوں کو انسانوں کی طرح دفناتی ہیں۔ ان میں کارکنوں کی تقسیم کا پیچیدہ نظام موجود ہے جس میں نگران کارکن اور مزدور وغیرہ شامل ہیں۔ کبھی کبھار وہ آپس میں ملتی ہیں اور گفتگو بھی کرتی ہیں۔ ان میں باہمی تبادلے کا ترقی یافتہ نظام موجود ہے۔ ان کی کالونیوں میں باقاعدہ بازار ہوتے ہیں جہاں وہ اشیاء کا تبادلہ کرتی ہیں۔ سردیوں میں لمبے عرصے تک زیر زمین رہنے کے لیے وہ اناج کے دانوں کا ذخیرہ بھی کرتی ہیں، اور اگر کوئی دانہ پھوٹنے لگے یعنی اس سے پودا بننے لگے تو فوراً اس کی جڑیں کاٹ دیتی ہیں، جیسے انہیں یہ پتہ ہو کہ اگر وہ اس دانے کو یوں ہی چھوڑ دیں گی تو وہ بڑھنا اور پکنا شروع کر دے گا۔ اگر ان کا محفوظ کیا ہوا اناج کسی بھی وجہ سے مثلاً بارش سے گیلا ہو جائے تو وہ اسے اپنے بل سے باہر لے جاتی ہیں اور دھوپ میں سکھاتی ہیں۔ جب اناج سوکھ جاتا ہے تبھی وہ اسے بل میں واپس لے کر جاتی ہیں۔ یعنی یوں لگتا ہے جیسے انہیں یہ علم ہو کہ نمی کی وجہ سے اناج کے دانے سے جڑیں نکل پڑیں گی جو دانے کو اس قابل نہیں چھوڑیں گی کہ اسے کھایا جا سکے۔ دوستو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن کی جانب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں تدبر کرے۔
दोस्तों अब कुछ बात करते हैं तिब के हवाले से और आपको कुरान के राज़ों और तिब्बी तहकीकात के बारे में बताते हैं। बात करते हैं शहद की, जिसको नौ इंसानी के लिए शिफा करार दिया गया है। याद रहे, शहद की मक्खी कई तरह के फलों और फूलों का रस चूसती है और उसे अपने ही जिस्म के अंदर शहद में तब्दीली करती है। इस शहद को वो अपने छत्ते में बने खानों में जमा करती है। आज से सिर्फ चंद सदियां पहले ही इंसान को ये मालूम हुआ है कि शहद असल में शहद की मक्खी के पेट से निकलता है, मगर ये हकीकत कुरान पाक ने 1400 साल पहले इन आयात मुबारका में बयान कर दी थी। उस मक्खी के पेट के अंदर से रंग बरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। दोस्तों इस शिफा के हवाले से आपको चंद तिब्बी तहकीकात के बारे में बताते हैं, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। हाल ही में दरियाफ्त किया गया है कि शहद में ज़ख़म को ठीक करने के शिफा बख्श खसूसियात पाई जाती हैं और ये नरम मरहम जैसी जरासीम कुश दवा का काम भी करता है। तारीखी रिवायात बताती हैं कि दूसरी जंग अजीम में रूसियों ने भी अपने ज़ख्मी फ़ौजियों के ज़ख़म ढांपने के लिए शहद का इस्तेमाल किया था। दोस्तों शहद की यह खासियत है कि ये नमी को बरकरार रखता है और बाफ्तों पर ज़ख़म के बहुत ही कम निशान बाकी रहने देता है। शहद की कसाफत के बायस कोई फफूंदी या जरासीम ज़ख़म में परवान नहीं चढ़ सकता। इसी तरह सिस्टर कैरोल नामी एक मसीही राहिबा ने बरतानवी शिफाखानों में सीने और अल्जाइमर की बीमारियों में मुब्तला 22 नाकाबिले इलाज मरीज़ों का इलाज परपोलस नामी मादे से किया। शहद की मक्खियाँ ये मादा पैदा करती हैं और इसे अपने छत्ते के खानों को जरासीमों को रोकने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर कोई शख्स किसी पौधे से होने वाली एलर्जी में मुब्तला हो जाए तो इसी पौधे से हासिल शुदा शहद उस शख्स को दिया जा सकता है ताकि वो एलर्जी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पैदा कर ले। माहिरीन के नज़दीक शहद विटामिन के और फ्रक्टोज़ एक तरह की शक्कर से भी भरपूर होता है। दोस्तों ये तो चंद खसूसियात हैं जो माहिरीन ने बयान की हैं, वरना खुद ही सोच लें कि जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शिफा बोला है तो उससे हर बीमारी से शिफा हासिल की जा सकती है। कुरान में शहद, उसकी तश्कील और खसूसियात के बारे में जो इल्म दिया गया है उसे इंसान ने नज़ूल कुरान के सदियों बाद अपने तजर्बे और मुशाहिदे से दरियाफ्त किया है। अफसोस का मकाम है कि आज हम लोग मेडिकल और साइंस की बातों पर तो यकीन करते हैं, लेकिन कुरान पाक की तालीमात पर हमारे यकीन कमज़ोर हो रहे हैं। डॉक्टरी दवाइयाँ तो हम खाते हैं, लेकिन क्या हमने अपनी बीमारियों का इलाज कभी शहद से करने की कोशिश की है? इसका जवाब हर कोई बखूबी जानता है। दोस्तों अगला जो राज कुरान पाक में बयान हुआ है वो निशानात अंगश्त यानी फिंगर प्रिंट्स के हवाले से है। क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम तो उसकी उंगलियों के पोर पोर तक ठीक बना देने पर कादिर हैं। दोस्तों कुफार और मुल्हिदीन ये एतराज़ करते हैं कि जब कोई शख्स मर जाने के बाद मट्टी में मिल जाता है और उसकी हड्डियां तक बोसीदा हो जाती हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि क़यामत के रोज़ उसके जिस्म का एक एक ज़र्रा दोबारा यकजा होकर पहले वाली ज़िंदा हालत में वापस आ जाए? और अगर ऐसा हो भी गया तो रोज़े महशर उस शख्स की ठीक ठीक शनाख्त क्यों कर होगी? अल्लाह ताला रब्बे ज़ुल जलाल ने बयान की गई आयात मुबारका में इसी एतराज़ का बहुत वाज़े जवाब देते हुए फरमाया कि वो यानी अल्लाह ताला सिर्फ़ इसी पर कुदरत नहीं रखता कि वो रेज़ा रेज़ा हड्डियों को वापस यकजा कर दे, बल्कि इस पर भी कादिर है कि हमारी उंगलियों के पोरों यानी फिंगर टिप्स तक दोबारा से पहले वाली हालत में ठीक ठीक तौर पर ले आए। दोस्तों यहाँ सवाल ये है कि जब कुरान पाक इंसानों की इनफरादी शनाख्त की बात कर रहा है तो उंगलियों की पोरों का खसूसियत से तज़किरा क्यों कर रहा है? सर फ्रांसिस गोल्ड की तहकीक के मुताबिक 1880 में निशानात अंगश्त को यानी फिंगर प्रिंट्स को शनाख्त के साइंसी तरीके का दर्जा हासिल हुआ। आज हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में कोई से भी दो अफराद की उंगलियों के निशानात का नमूना बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता, हत्ता कि हम शक्ल जुड़वां अफराद का भी नहीं। यही वजह है कि आज दुनिया भर में मुजरमों की शनाख्त के लिए उनके निशानात अंगश्त ही इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी उनके फिंगर प्रिंट्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। या कोई बता सकता है कि आज से 1400 साल पहले किसी को फिंगर प्रिंट्स की इनफरादियत के बारे में मालूम था? यकीनन ये इल्म रखने वाली ज़ात अल्लाह ताला के सिवा और किसी की नहीं हो सकती थी, जिसने अपने प्यारे हबीब ख़त्मुर रसूल पर वही के ज़रिए ये तमाम निशानियाँ नाजिल फरमाईं और फिर इंसान को इन निशानियों में गौर व तफक्कुर और तदब्बुर करने की तलकीन भी की।
دوستوں اب بات کرتے ہیں پین ریسپٹرز کی، جن کو اردو میں جلد میں درد کے آخذے کہا جاتا ہے۔ دوستوں یہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ محسوسات اور درد وغیرہ کا انحصار صرف اور صرف دماغ پر ہوتا ہے۔ البتہ حالیہ دریافتوں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جلد میں درد کو محسوس کرنے والے آخذے ہوتے ہیں، یعنی ریسپٹرز ہوتے ہیں۔ اگر یہ خلیات نہ ہوں تو انسان درد کو محسوس کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب کوئی ڈاکٹر کسی مریض میں جلنے کے باعث پڑنے والے زخموں کا معائنہ کرتا ہے تو وہ جلنے کا درجہ یعنی شدت معلوم کرنے کے لیے جلے ہوئے مقام پر سوئی چبھو کر دیکھتا ہے۔ اگر چبھنے سے متاثرہ شخص کو درد محسوس ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو اس پر خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلنے کا زخم صرف باہر کی حد تک ہے اور درد محسوس کرنے والے خلیات محفوظ ہیں۔ اس کے برخلاف اگر متاثرہ شخص کو سوئی چبھنے پر درد محسوس نہ ہو تو یہ تشویشناک امر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلنے سے بننے والے زخم کی گہرائی زیادہ ہے اور درد کے آخذے یعنی خلیات بھی مردہ ہو چکے ہیں۔ دوستو قرآن پاک نے بہت واضح الفاظ میں درد کے ان آخذوں کی موجودگی کے بارے میں یوں بیان فرمایا ہے: جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب اس کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت کو خوب جانتا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے تو درد کے محسوس کرنے والے آخذوں کا ذکر فرما دیا، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ تھائی لینڈ میں چانگ مائی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کے سربراہ پروفیسر تیگا تا تیجا شان نے درد کے آخذوں پر تحقیق میں بہت وقت صرف کیا۔ پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے اسی سائنسی حقیقت کا انکشاف کر دیا ہوگا۔ تاہم بعد ازاں جب انہوں نے بیان کی گئی قرآنی آیت کے ترجمے کی باقاعدہ تصدیق کر لی تو وہ قرآن پاک کی سائنسی درستی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں منعقدہ 8ویں سعودی طبی کانفرنس کے موقع پر، جس کا موضوع قرآن پاک اور سنت میں سائنسی نشانیاں تھا، انہوں نے بھرے مجمع میں فخر کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کہہ کر اسلام قبول کر لیا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ایمبریالوجی کی اور قرآنی رازوں کی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: پھر انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں جنینی مراحل یعنی ایمبریاٹک سٹیجز میں مردانہ و زنانہ تولیدی اعضاء یعنی فوطے اور بیضہ دان گردوں کے پاس سے ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلیوں کے درمیان سے نمو پذیر ہونا شروع کرتے ہیں۔ بعد ازاں وہ کچھ نیچے اتر آتے ہیں۔ زنا تولیدی غدود یعنی بیضہ دانیاں پیڈو میں رک جاتی ہیں، جبکہ مردانہ اعضائے تولید کے راستے خصیہ دانی تک جا پہنچتے ہیں، حتیٰ کہ بلوغت میں بھی جبکہ تولیدی غدود کے نیچے جانے کا عمل رک چکا ہوتا ہے، ان غدود میں دھڑ والی بڑی رگ کے ذریعے خون اور اعصاب کی رسانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دھیان رہے کہ دھڑ والی بڑی رگ اس علاقے میں ہوتی ہے جو ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ لمفی نکاس اور خون کا وریدی بہاؤ بھی اسی سمت ہوتا ہے۔ سائنس نے آج اسی بات کو اپنی انداز میں پیش کیا ہے جس کو قرآن پاک نے صدیوں پہلے ہی بیان کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں کم از کم 11 مرتبہ کہا گیا کہ انسان کو نطفے سے تخلیق کیا گیا ہے، جس کا مطلب مائع کی نہایت معمولی مقدار یا پیالہ خالی ہو جانے کے بعد اس میں لگا رہ جانے والا مائع ہے۔ یہ بات قرآن عالی شان کی کئی آیات مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ سائنس نے حال ہی میں یہ دریافت کیا ہے کہ بیضے کو بارآور کرنے کے لیے اوسطاً 30 لاکھ خلیات نطفے میں سے صرف ایک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ خارج ہونے والے نطفے کی مقدار 30 لاکھواں حصہ یا 0.00003% مقدار ہی بارآوری یعنی حمل ٹھہرانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ ہیں اللہ کی نشانیاں دوستو کہ ایک معمولی قطرے سے انسان کی تخلیق کو مکمل فرماتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ نطفے کے علاوہ قرآن پاک میں سلسلۃ الماء کا ذکر یوں ہوا ہے: پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے۔ عربی لفظ سلہ سے مراد کسی مائع کا بہترین حصہ، خلاصہ یا جوہر ہے۔
اب ہم جان چکے ہیں کہ زنانہ بیضے کی باراوری کے لیے مرد سے خارج ہونے والے لاکھوں کروڑوں خلیات نطفے میں سے صرف ایک کی خلیہ نطفے کو قرآن پاک نے سلہ کہا ہے۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ عورت میں پیدا شدہ ہزاروں بیضوں میں سے صرف ایک ہی برابر ہوتا ہے۔ ہزاروں میں سے اسی ایک بیضے کے لیے جو برابر ہوتا ہے، قرآن پاک نے سلہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لفظ کا ایک اور مفہوم کسی مائع سے کسی چیز کا بڑی احتیاط سے اخراج بھی ہے۔ اس مائع سے مراد زنانہ اور مردانہ دونوں طرح کے تولیدی مائعات بھی ہیں جن میں صنفی تخم موجود ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ باراوری کے مرحلے کے دوران نطفہ خلیہ اور بیضہ دونوں ہی اپنے اپنے ماحول سے با احتیاط جدا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے انسان کو ایک مخلوط آپس میں ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا۔ عربی لفظ نطفتن امشاج کا مطلب ہے ملے ہوئے مائعات۔ بعض مفسرین کے نزدیک ملے ہوئے مائعات سے مراد عورت یا مرد کے تولیدی عامل یا مائعات ہیں۔ مردانہ اور زنانہ صنفی تخم کے باہم مل جانے کے بعد بننے والا جفتہ یعنی زائگوٹ بھی ابتدا میں نطفہ ہی رہتا ہے۔ باہم ملے ہوئے ہم آمیز مائعات سے ایک اور مراد وہ مائع بھی ہو سکتا ہے جس میں خلیات نطفہ تیر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مائع کئی طرح کی جسمانی رطوبتوں سے مل کر بنتے ہیں جو کسی جسمانی غدود سے خارج ہوتی ہیں۔ لہٰذا نطفتن مشاج یعنی آپس میں ملے ہوئے مائعات کے ذریعے مردانہ و زنانہ صنفی مواد، تولیدی مائع یا خلیات اور اس کے ارد گرد مائعات کے کچھ حصے کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ انسان کی تخلیق کے مراحل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور آج کی سائنس نے انہی مراحل کو اپنے انداز سے بیان کیا ہے۔ سائنس نے ان مراحل کے اپنے نام رکھ دیے ہیں اور ان مراحل پر تحقیقات کر کے انہی مراحل کی کچھ مزید تفصیلات بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان جنینی مراحل یعنی ایمبریولوجیکل سٹیجز کے بارے میں قرآن اور سائنس کا کیا کہنا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں رکھا، پھر ہم نے نطفے کو خون کا ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر ہم نے لوتھڑے کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک نئی صورت دے دی۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ دوستو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مائع کی حقیر مقدار سے تخلیق کیا گیا جسے امن کی جگہ پر رکھا جاتا ہے، مضبوطی سے جمایا ہوا، خوب مستحکم یا ٹھہرایا گیا، جس کے لیے عربی لفظ قرار مکین استعمال ہوا ہے۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ رحم مادر پچھلی جانب سے ریڑھ کے مہروں کے ستوں سے اچھی طرح محفوظ کیا گیا ہوتا ہے، جسے کمر کے پٹھے مضبوطی سے سہارا دیتے ہیں۔ جنین ایمنیاٹرک فلوئڈ سے بھرے ایمنیاٹرک سیک سے مزید محفوظ بنایا گیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جنین ایک بہترین محفوظ دینے کی جگہ ہوتی ہے۔ سیال کی اس قلیل مقدار کو الکا میں تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی ایسی چیز جو چپک جاتی ہے، اس سے جونک جیسی چیز بھی مراد ہے۔ یہ دونوں تعریفیں سائنسی طور پر قابل قبول ہیں، کیونکہ بالکل ابتدائی مراحل میں رحم مادر کی دیوار سے چپک جاتا ہے اور شکل کے لحاظ سے جونک سے بھی مشابہ ہوتا ہے۔ یہ جونک ہی کی طرح رویہ رکھتا ہے، یعنی ایک خون چوسنے والے کیڑے کی طرح، اور اپنی خونی رسد ناف کے ذریعے ماں سے حاصل کرتا ہے۔ دوستو یہ مراحل جو قرآن میں بیان ہوئے، سائنس بھی انہی مراحل کی قائل ہے، حالتوں یا ساختوں پر ہیں۔ یہی وہ مراحل ہیں جن سے کوئی جنین مرحلہ وار انداز میں گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حالتیں بھی قبل از ولادت نشو و نما کے مختلف مراحل کی علمبردار ہیں اور ایسی سائنسی توضیحات فراہم کرتی ہیں جو نہایت عمدہ اور قابل فہم ہونے کے ساتھ ساتھ عملی اہمیت بھی رکھتی ہیں۔ دوستو یہ تھے چند ایسے قرآنی راز جو سائنس کے انکشافات جو آپ کے لیے بیان کیے گئے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ سائنس کی انکشافات تمام کے تمام قرآن پاک کی تعلیمات ہی سے اخذ شدہ ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔